بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد المجید۔ سامعین اور ناظرین، ایک ڈیٹا میں نے دیکھا کل کے دی نیوز میں کہ جو پیشنٹس پیرالسس کے یعنی فالج کے جو زیادہ تر پیشنٹس ہاسپٹلس میں رمضان شریف میں آتے ہیں وہ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو شوگر کے پیشنٹس کو ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اس وجہ سے زیادہ فالج ہوتا ہے کہ ان میں ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی کمی کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں عام بندے کی نسبت رمضان شریف میں۔ تو وہ کیسے، وہ سارا پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ جب شوگر کے پیشنٹس کم پانی پیتے ہیں تو ان کے بلڈ کی وسکوسٹی جو ہے یعنی ان میں جو گاڑھا پن ہے بلڈ کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ جب گاڑھا ہوتا ہے تو پھر اس سے کلاٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے خون کے لوتھڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ بلڈ پھر برین کی طرف جاتا ہے تو برین کے اندر جو خون کی بہت باریک نالیاں جا رہی ہیں ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے شوگر پیشنٹس کو اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، یعنی لیکوڈس، خواہ مشروبات ہو، خواہ سادہ پانی ہو، کسی بھی شیپ میں دودھ ہو، کسی بھی شیپ میں لیکوڈ ہو، وہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ افطاری اور سحر کے دوران یہ کم از کم 3 لیٹرز کے لیکوڈز کا انٹیک ضرور ہونا چاہیے، پھر ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی۔ تو ڈی ہائیڈریشن کے علاوہ جو پرابلم بنتے ہیں جس کی وجہ سے فالج کے اٹیکس اور دیگر کمپلیکیشنز شوگر پیشنٹس کو ہوتی ہیں، وہ ایک تو کچھ شوگر کے پیشنٹ میڈیسن کو سٹاپ کر دیتے ہیں رمضان شریف میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن جو ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو اگر میڈیسن لے لی تو پھر کہیں شوگر زیادہ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تو یہ طریقہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے۔ یہ ڈیسائیڈ آپ کو میڈیسن لینی ہے یا نہیں لینی، یا پھر کتنی ڈوز میں لینی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ نے خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر جب آپ کی میڈیسن چینج کر دے گا تو اس میڈیسن کو آپ کنٹینیو رکھیں تو پھر شوگر کنٹرول رہے گی، اور شوگر کی وجہ سے جو ڈیفرنٹ پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ فالج ہے، پھر آنکھوں پہ بھی ویژن کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، تو اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں شوگر پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک پراپر میڈیکیشن ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق خود نہیں، اور دوسرا ہائیڈریشن یعنی پانی کا میکسیمم استعمال کرنا، اور 2.5 سے 3 لیٹر پانی جو ہے سحر اور افطار کے بعد سحر تک لینا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان میں شوگر پیشنٹس ایک اور کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وہ واک جو عام دنوں میں تو کرتے ہیں لیکن رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ تو واک کو کم تو کر دیں رمضان میں، لیکن بالکل ترک کرنا یہ بھی خطرناک ہے۔ اس سے معدے کی ڈائجیشن کے پرابلم بھی ہوتے ہیں اور شوگر بھی رائز کرتی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں نے اسی اخبار میں پڑھی کہ ایک ریسرچ ہے جس میں یہ ایکسپرٹس نے دیکھا کہ رمضان میں جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کا جو ایوریج لیول آف شوگر ہے، یعنی پورے مہینے کا جو لیول ہے، وہ عام دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، بہت سا، سب کا نہیں، ایک بڑی تعداد کا۔
تو اس کی وجہ کیا کیوں بڑھ جاتا ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، ایک تو بعض پیشنٹس میڈیسن سٹاپ کر دیتے ہیں، یا پھر میڈیسن کی جو ڈوز ہے وہ خود ہی چینج کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ واک جو ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو سحر اور افطار کو وہ میٹھی چیزوں کا انٹیک بھی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس خیال سے کہ سارا دن بھوکے جو رہے ہیں، تو جب افطار کے وقت یا سحر کے وقت میٹھی چیزوں کا یا کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک بہت زیادہ جو پیشنٹس بڑھاتے ہیں، ان میں بھی شوگر لیول رائز ہو جاتا ہے، جس سے ہاسپٹل شوگر پیشنٹ بعض اوقات پہنچ جاتا ہے۔ تو احتیاط کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، میٹھی چیزیں جو ہے جس طرح پہلے پرہیز کر رہے ہیں، رمضان میں بھی پرہیز کریں اور واک کریں، تو آپ اس طریقے سے سکسیسفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔